یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قبلہ شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کے لیے روزانہ خود احتسابی کے لیے جو 72 نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، اس کا جو 50واں سوال ہے، 50واں نیک عمل ہے، وہ اس اہم عوامی مسئلے کو آپ نے شامل فرمایا ہے اور نظم و ضبط اور ٹریفک قوانین کی پابندی کی ترغیب ہی نہیں دلائی، بلکہ روزانہ اس کی یاد دہانی اور خود احتسابی کی پیاری صورت بھی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو 72 نیک اعمال میں 50واں نیک عمل ارشاد فرمایا ہے، وہ منوعاً آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ سوال ہے، کیا آج آپ نے ٹریفک قوانین کی پابندی کی؟ جیسے موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ، گاڑی چلانے کی صورت میں موبائل فون کا استعمال نہ کرنا، سیٹ بیلٹ باندھنا، سگنل کا لحاظ رکھنا، ون وے نہ توڑنا، ڈرائیور کے ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کی صورت میں سیٹ بیلٹ باندھنا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کرے کہ ہم واقعی روزانہ نیک اعمال کا جائزہ لینے والے ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ طبیعت بن جائے کہ ہم اپنے مرشد پاک دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے عطا کردہ اس نیک اعمال کے رسالے کو پر کریں، تو یہ روزانہ کی یاد دہانی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں عبادت کا ذوق بھی ملے گا، تلاوت کا شوق بھی ملے گا، وظائف کی انشاءاللہ برکتیں بھی ملیں گی، اور وہ معاشرتی امور، وہ ڈسپلن کے امور، وہ اپنی جان کی حفاظت کے معاملات کی طرف بھی روزانہ انشاءاللہ ہماری یاد دہانی کی صورت بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد۔ ابھی رکن شورا اطہر علی اتاری صاحب نے ٹریفک کے تعلق سے باتیں بیان فرمائی، ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال والا جو رسالہ ہے اس میں ایک نیک عمل کے طور پر اس کو بیان کیا۔ اب میں اس معاملے میں امیر سنت سے رہنمائی چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد کو شاید ہو گیا یار یہ ٹریفک کا قانون، یہ ٹریفک کے رول، یہ سیٹ بیلٹ باندھنا، یہ سگنل پر کرنا، یہ ون وے کا خیال رکھنا، ہیلمٹ پہننا، یہ ساری چیزیں جو انہوں نے لی اس کو نیک اعمال، بس نماز کی بات کرتے، یہ زکوٰۃ کی بات کرتے، پہلی صف والی بات کرتے، قرآن کریم کی اتنی آیات کریمہ کی تلاوت کی بات کی جاتی، مگر اس بات کو جو نیک اعمال کے طور پر ایک رسالے میں باقاعدہ سوال کی صورت میں ڈالا گیا ہے، تو یہ کیسے نیک عمل بنتا ہے، اور اس کو نیک عمل بنانے کے لیے کیا کسی اور ساتھ ساتھ کوئی خارجی اس میں کوششوں کی بھی ضرورت پڑے گی؟ اس معاملے میں آپ کیا اس تعلق سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ٹریفک کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ٹریفک کے قوانین جو ہے نا، یا وہ قوانین ملک کے کہ جو شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں ان پر عمل کرنا ہوتا ہے، خصوصاً ان اعمال پر، ان قوانین پر کہ جن پر قانون پکڑ بھی لیتا ہے۔ اب جب قانون پکڑتا ہے تو پھر جس نے عمل نہیں کیا اس قانون پر، جبکہ شریعت نے اس عمل سے روکا نہیں تھا اس قانون سے، تو اب یہ کہ یہ خود ذلت پر پیش ہوگا، بندہ جھوٹ بولے گا، رشوت دے گا، ضرورت نہیں، سب کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ لائسنس کہاں ہے وہ بھول گیا، بغیر لائسنس کے چلاتے ہیں گاڑیاں، تو لائسنس کے بغیر یہ گاڑیاں چلاتے ہیں، گناہ گار ہیں، کیونکہ یہ ان کو قانون پکڑتا ہے۔ یہ پوچھتا ہے قانون کہ کہاں ہے، کیوں نہیں ہے، تو بولیں گے وہ گھر پہ رہی ہے، بننے کے لیے دیا ہے، کہ بننے کے لیے دیا، اس کی سلیپ کہاں ہے، ارے وہ تو میرے بٹوے میں رہ گئی۔ کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہوں گے، پھر یہ کہ کچھ نہ کچھ مٹھی گرم کر کے پھر آگے چل پڑے، تو خود بھی گناہ گار ہوا ہے، اس کو بھی گناہ گار کیا، لیا وہ بھی گناہ گار ہے، دیا وہ بھی، رشوت تو لینا دینا دونوں گناہ ہے، اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پھر یہ کہ بعض قوانین ایسے کہ جس میں ہماری جان کا بڑا تحفظ ہے۔ لائسنس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے کہ انگڑ ہوگا، بالکل چلائے گا تو پھر ذرا ایکسیڈنٹ کرے گا، خطرہ، ایکسیڈنٹ تو ہمارے یہاں بہت ہوتے ہیں، تو یہ کہ قوانین پر اگر ٹریفک کے عمل کیا جائے نا تو ایکسیڈنٹ کافی کم ہو جائے۔
اب جیسے کہ ون وے توڑتے ہیں، ون وے آپ بتائیے، ون وے توڑنے سے کیا وزیر اعظم کو وہ نقصان ہو جاتا ہے، صدر کو نقصان ہو جاتا ہے، کس کو نقصان ہوتا ہے؟ جج کو نقصان ہوتا ہے، ہمارے کو اپنی جان خطرے میں پڑتی ہے نا ون وے توڑنے سے۔ ون وے توڑا اور دوسرا بالکل یعنی کہ اس میں آتا ہے بے فکری کے ساتھ کہ تو ون وے ہے، تو جا کے ٹکرائے گا تو دونوں خطرے میں پڑے نا۔ تو لگا کس کو؟ آپ کو لگا یا اس کو لگا یا دونوں کو لگا، یا کچھ نہیں لگا تو گاڑی کو لگا، نقصان تو ہوا نا، جانے بھی جا سکتی ہے اس میں۔ تو اس طرح کے جو بھی قوانین ہیں نا، یہ ٹریفک کے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ تقریباً سمجھ میں آتے ہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے۔ تو اس میں بہرحال اپنی آپ کو خطرے پہ پیش کرنا یہ بھی منع ہے، یعنی جس میں اپنا جان وغیرہ کا خطرہ ہے تو ایسے کام نہیں کرنے ہوتے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو خود ہلاکت میں مت پڑو۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ قوانین جو ان پر عمل کرنا، یہ نیک عمل یعنی ایک اچھا عمل، اس کو نماز روزہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نماز زکوٰۃ میں نماز روزہ نہیں ہے نا، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے۔ تو روزے میں بھی نماز نہیں ہے، نماز میں بھی روزہ نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ عمل ہیں۔ تو اسی طرح مطلب ہے کہ ان قوانین پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے ابتدا میں جو کلام کیا اس میں آپ ایک جملہ کئی دفعہ دہراتے رہے، قانون پکڑتا ہے، قانون پکڑتا ہے، قانون پکڑتا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ قانون پکڑتا، پولیس والا نہیں کہہ رہے تھے وہ پولیس والا پکڑتا ہے، پولیس والا پکڑتا ہے، قانون تو پکڑتا ہے، پولیس والا چھوڑتا ہے، یوں ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے۔ اصل بعض قوانین ایسے لوز ہیں کہ جو مطلب میں بتاؤں گا نہیں، بہت لوز ہیں، اس میں کوئی بولتا ہی کہیں نہیں ہے۔ خود قانون نافذ کرنے والے اس سے زیادہ قانون توڑ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے توڑ رہے ہوتے ہیں، خود ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ساری لسٹ میں تو بیان کرنے ذرا، یہ اب جو اہل قانون جو ہیں ان کا کام ہے یہ ہم کو لسٹیں دے، ہم عمل کروا ہی رہے نا، ہم تو جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو آپ خود جب قانون توڑو گے، یہ رشوت خوروں کو پکڑو، یہ قانون نہیں ہے، تو اسلامی قانون ہے۔ اسلامی قانون کو اپناؤ، آپ ان کی رشوتیں بند کرواؤ، ہم آپ کی ٹریفکیں بحال کروائیں گے انشاءاللہ، مل جل کے ملک کو چلاتے رہیں گے۔ آپ کے چند ایک دفعہ آپ نے بیان کیا تھا، اسلام آباد میں میری ایک گورنمنٹ کے اہم فرد سے ملاقات ہوئی، اور ایسے سے ملاقات ہوئی جس سے یہ بات کی جا سکتی تھی۔ تو یہی ٹریفک کے قانون وغیرہ کی تو وہ آپ سے سن رکھا تھا کہ بھائی اگر شریعت اجازت دیتی ہو نا تو قانون توڑنے والوں کو، سگنل توڑنے والوں کو محبت سے، پیار سے آپ انہیں جیسے توڑا اس حساب سے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے اندر بٹھا دے، کوئی کچھ مار پین کی گاڑی بھی بند، یہ بھی بند، 2-3 دن تک یہ آپ کے مہمان بنے رہیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ کون قانون توڑتا ہے۔ یقین مانے ایسا انہوں نے بولا تھا کہ ان کو لگا جیسے کہ میں نے ان کو بہت بڑی، میں کہا جو بھی ہو شریعت کے حکم کے مطابق ہی ہونا چاہیے، شرعی رہنمائی لے کر ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی ایک حل ہم کو بیان کیا گیا تھا۔ میں آپ کے مدنی مذاکرہ کا حوالہ دیا تھا، مجھے ایسا لگا کہ ان کا رپلائی یہ تھا کہ میں اس کو ہمارا جو قانون بنانے کا جو ادارہ ہوتا ہے میں اس پہ وہاں ڈسکس کروں گا۔ تو ان کو اتنا یہ سمجھ میں آیا کہ یہ اگر ہو جائے تو حقیقتاً یہ جو اب آپ یہ سوچئے ناظرین، ایک تحریک کی طرف سے یعنی دعوت اسلامی ایک دین کی تحریک ہے، دین کا کام کرتی ہے، اس تحریک کی طرف سے ایک بکلیٹ ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے 72 نیک اعمال کا، جو ہمیں ہمارے ذمہ دار کو، ہر اسلامی بھائی کو، یعنی یوں سمجھے کہ ہر عاشق رسول کو، اسلامی بھائی کیا، اسلامی بہن کیا، اس کو یہ روزانہ پور کرنا ہوتا ہے، اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ اور یہ لاکھوں لاکھ، یعنی یہ لاکھوں لاکھ ہمارے پاس ہر ماہ جمع ہوتے ہیں، لوگ خریدتے بھی ہیں اور اس سے پھر جمع بھی کرواتے ہیں۔ جو تحریک اپنے ساتھ وابستگان کو قانون پر عمل کرنے پر اتنا لکھ کر دیتی ہو کہ دیکھیں یہ ٹریفک رول ہے، آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، الحمدللہ اس کے ذریعے مساجد کے آباد ہونے کا رجحان کتنا پیارا ہوتا ہوگا، اور یہ کس قدر معاشرے میں اصلاح کی صورت پیدا کرتی ہوگی۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی